السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم دین حسن چینل۔ آئیے آج ہم مستقبل کے بارے میں چند ایڈوائس اور سجیشن دینے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر چند غم زدہ انسان اپنے پریزنٹ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، بعض غم زدہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے حاضر کو نقصان اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو کس طریقے سے اپنے حاضر اور پریزنٹ کو قیمتی اور گولڈن چانس کو حاصل کر کے ہم اپنے فیوچر کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، آ کر رہے گا، جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی کب کیسے ہونا ہے یہ سارا کا سارا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی خبریں اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے کی چابیاں، غیب کی خبریں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں۔ مستقبل کے بارے میں آپ کیوں اتنا سوچتے ہیں؟ پھل پکنے سے پہلے کیا آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ پھل ابھی نہیں پکا، آپ اسے توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کے فیوچر کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ مصیبتیں، آرزوئیں، توقعات اور لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دن بدن موم بتی کے گھلنے کی طرح گھلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کے امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ امید باندھنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس فیوچر کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ آئے گا بھی یا نہیں؟ اگر آ گیا تو آپ زندہ رہیں گے یا نہیں؟ یا تو مال رہے گا، آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، یا آپ رہیں گے، مال نہیں رہے گا۔ مال کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کیا ہے۔ مستقبل اور فیوچر کے بارے میں ذہنی گھوڑے دوڑانا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے کیونکہ خواہشات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواہشات اور دنیا کی حرص اور لالچ قبر کی مٹی ہی انسان کو ختم کر سکتی ہے۔ فیوچر کے بارے میں اتنی پلاننگ کرنا کہ آپ کا حاضر نقصان میں پڑ جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سائے سے کشتی لڑ رہا۔ کیا یہ عقل مند سمجھا جائے گا؟ ہرگز یہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کر اپنے حاضر کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، فیوچر کو سامنے رکھ کر آپ کا حاضر سنور رہا ہے، سج رہا ہے تو آگے بڑھیے، اللہ بھی آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال ختم ہو جائے گا، گھر بک جائے گا، پریشانیاں آ جائیں گی، کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، یہ سب وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر روتے رہتے ہیں، روتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ 1 سال بعد کیا ہوگا؟ 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 30 سال بعد میری حالت کیا ہو جائے گی؟ نہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ پر چھوڑ کر اپنی زندگی اور اپنے حاضر کو قیمتی بنائیں۔ کل کو آنے دیجیے، جب دیکھا جائے گا۔ کل کے بارے میں آپ فکر مت کریں۔ تعجب کی بات ہے، لوگ فیوچر اور مستقبل کی فکریں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ابھی سے لے رہے ہیں۔ اس دن کا سورج ابھی نہیں نکلا لیکن تفکرات کے سائے میں اپنے آپ کو جیا جا رہا ہے، تفکرات کے سائے میں اپنے آپ کو کھپایا جا رہا ہے۔ لہٰذا لمبی لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں سے امیدیں باندھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا
یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے سائے پر بھروسہ کیا جا رہا ہو۔ بس اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کے فیوچر کو بہتر سے بہتر بنائے، اس کے بارے میں سوچ کر اپنے حاضر کو برباد کرنے سے بھی بچائے، ماضی کے بارے میں سوچ کر بھی اپنے حاضر کو برباد کرنے سے بچائے۔ بس یہ پیغامات غم زدہ لوگوں کے لیے ہے، اور غم زدہ لوگ جب ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور تسلی بخش سامان حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو دین پر چلتے رہنے کی اور دین کی باتیں سمجھنے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح